السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو علی بابا اور 40 چور کی مشہور کہانی سناتے ہیں۔ علی بابا اور 40 چور۔ ایک دن کی بات ہے، علی بابا جنگل میں لکڑی چن رہا تھا۔ اتنے میں اسے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنائی دی۔ وہ ڈر گیا اور فوراً اپنے 3 گدھوں کو چھپا دیا۔ ٹھیک ہے، یہ دیکھیں علی بابا ہے، اس کے ساتھ اس کے 3 گدھے ہیں جن کو وہ چھپا رہا ہے۔ پھر وہ خود ایک اونچے درخت پر چڑھ گیا تاکہ اسے کوئی نہ دیکھ سکے۔ تھوڑی دیر بعد چوروں کی ایک ٹولی نظر آئی۔ علی بابا تو ڈر کے مارے سہم گیا لیکن خاموش رہا۔ وہ چور بڑے بڑے تھیلے لیے ایک پہاڑی کے سامنے رکے اور گھوڑے سے اترے۔ یہ دیکھیں، ڈھیر سارے چور آئے ہیں اور ایک پہاڑی کے آگے رکے ہیں، جبکہ علی بابا درخت پہ چڑھا ان کو دیکھ رہا ہے اور وہ علی بابا کو نہیں دیکھ سک رہے۔ پہاڑی کی طرف منہ کر کے سردار نے کہا، چوروں کے سردار نے کہا، کھل جا سم سم۔ پہاڑی کا ایک بڑا سا پتھر ایک دم ہٹ گیا۔ اس کے ہٹنے سے ایک غار کا منہ نظر آیا اور سب اس غار کے اندر داخل ہوئے۔ اپنے اپنے تھیلے رکھ کر وہ باہر نکلے۔ ٹھیک ہے، یہ دیکھیں، وہ کہہ رہا ہے، چوروں کا سردار کہہ رہا ہے، کھل جا سم سم، اور پہاڑی کے غار کے سامنے جو پتھر ہے وہ ہٹ گیا اور یہ لوگ اندر داخل ہو گئے۔ سردار نے پھر کہا، بند ہو جا سم سم، اور پہاڑی کا پتھر پھر سے خود بخود برابر ہو گیا، بند ہو گیا۔ علی بابا درخت پر چھپ کر سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ جب چور کافی دور چلے گئے تو علی بابا آہستہ آہستہ درخت سے اترا۔ اسے بہت حیرت ہوئی، پھر چپکے سے پہاڑی کے سامنے آیا اور اس نے وہی الفاظ دہرائے، کھل جا سم سم۔ پہاڑی کا پتھر ہٹا اور وہ اندر داخل ہوا۔ سونے، چاندی اور ہیرے موتی کی تھیلیاں دیکھ کر علی بابا کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ اسے اپنے آپ پر یقین نہیں آتا تھا کہ اس نے چوروں کے ایک اڈے کا پتہ لگایا ہے جس میں اتنی ساری دولت چھپائی گئی ہے۔ چنانچہ علی بابا نے جلدی جلدی اپنے 3 گدھوں پر بہت ساری تھیلیاں لادیں۔ پھر غار کو بند کرنے کے لیے اس نے احتیاط سے وہی الفاظ دہرائے جو چوروں کے سردار نے کہے تھے، بند ہو جا سم سم۔ غار فوراً بند ہو گیا۔ یہ دیکھیں، علی بابا نے ڈھیر ساری چیزیں وہاں سے سونے، چاندی، ہیرے جواہرات اکٹھے کیے، اپنے گدھوں پہ لادے اور چل پڑا۔ پھر علی بابا گھر واپس آیا، لیکن اتنی بڑی بات علی بابا اپنے دل میں کیسے رکھتا؟ گھر آتے ہی اس نے اپنا سارا حال اپنے بھائی قاسم کو سنایا۔ قاسم کے دل میں لالچ پیدا ہوا۔ اس نے جلد ہی سونا ہڑپنے کی بات سوچی۔ اگلے روز وہ 10 گدھے لے کر وہاں پہنچا۔ اس نے وہ الفاظ دہرائے جن سے غار کھل گیا، اندر گیا، اور پھر وہی الفاظ دہرائے جن سے غار کا دروازہ بند ہو گیا۔ سارا سونا اکٹھا کرنے کے بعد وہ اب بھول گیا کہ کیا بولنے سے دروازہ کھلتا ہے۔ وہ پریشان حال اسی پہاڑی کے اندر پڑا رہا، بند ہو گیا پہاڑی کے اندر۔ جب رات ڈھلی یعنی رات ہوئی تو قاسم کی بیوی بہت پریشان ہوئی۔ بیوی نے علی بابا کو بتایا کہ قاسم ابھی تک نہیں لوٹا۔ اس کی پریشانی علی بابا سے دیکھی نہیں گئی۔ وہ فوراً قاسم کی تلاش میں نکلا اور اپنے بھائی کی طبیعت سے علی بابا خوب واقف تھا۔ وہ براہ راست چوروں کے غار میں گیا، لیکن دیر ہو چکی تھی۔ ظالم چوروں نے قاسم کو مار ڈالا تھا۔ علی بابا بہت افسوس کے ساتھ اپنے بھائی کی لاش واپس لایا
اور ایک بوڑھے پڑوسی کی مدد سے اس کو چپکے سے دفن کر دیا۔ جس وقت چوروں نے دیکھا کہ قاسم کی لاش گم ہو گئی تو انہیں معلوم ہو گیا کہ ان کا راز فاش ہو گیا ہے۔ انہوں نے سوچا کہ کسی بھی حال میں اس شخص کا پتہ لگانا ضروری ہے۔ وہ شہر گئے اور بڑی چالاکی سے انہوں نے علی بابا کے بوڑھے پڑوسی کا منہ کھلوایا۔ چوروں نے علی بابا کا گھر معلوم کیا اور اس کے دروازے پر ایک نشان لگایا۔ چوک سے ایک نشان لگا دیا انہوں نے۔ کچھ دیر بعد چوروں کا سردار ایک تاجر کے بھیس میں علی بابا کے شہر میں پہنچا۔ اس کے ساتھ 40 بڑے بڑے گملے 20 گدھوں پر لدے ہوئے تھے۔ ان گملوں میں اس کے ساتھی چھپے ہوئے تھے۔ چوروں کے سردار نے علی بابا سے رات گزارنے کے لیے جگہ مانگی۔ علی بابا کی سخاوت اور فراغ دلی نے اس درخواست کو قبول کر لیا۔ چنانچہ سبھی گدھوں کو آنگن میں گھسایا اور گملوں کو اندر رکھوایا۔ سردار کے منصوبے کے مطابق سبھی چوروں کو دیر رات میں گملوں سے نکل کر علی بابا کو ختم کرنا تھا۔ یہ پلان تھا ان کا کہ علی بابا کو وہ ختم کریں گے رات کو باہر نکل کے گملوں میں سے۔ لیکن خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ علی بابا کے یہاں ایک ہونہار جوان اور ہوشیار نوکرانی تھی۔ اس نے جب ایک گملے کا ڈھکن اٹھایا تو اندر سے ایک آواز آئی، کیا وقت ہے؟ لڑکی نے بڑی دلیری سے جواب دیا، ابھی نہیں۔ اس نے بھانپ لیا کہ دال میں کالا ہے۔ اس نے سارے گملوں کے ڈھکن ہٹا کر گرم تیل سے ایک ایک کر کے سب چوروں کو نیند ہی میں مار ڈالا۔ دیکھا آپ نے؟ جب صبح ہوئی تو سردار اس امید پر آیا کہ اس کے ساتھی اپنے کام کے لیے تیار ہو جائیں، مگر جب اسے پتہ چلا کہ اس کے سب ساتھی مارے گئے تو فوراً رفو چکر ہو گیا۔ ہوشیار اور بہادر نوکرانی نے اپنے مالک کو سارا قصہ سنایا۔ علی بابا بہت خوش ہوا کہ اس کی جان بچ گئی۔ اس نے نوکرانی کا شکریہ ادا کیا اور اس کو مالا مال کیا۔ اس روز سے چوروں کا سردار پھر کبھی نظر نہیں آیا، کیونکہ وہ ڈر کے مارے جان بچا کے وہاں سے بھاگ گیا۔ تو یہ تھی علی بابا اور 40 چوروں کی کہانی۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔